بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، جن جادو نظر بد اس سلسلے کا ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب تک ہم نے جن جادو ان دونوں کی حقیقت کو سمجھا۔ اب ان دونوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف سے نجات اور چھٹکارا کیسے ہو، اس پر ہم نے اپنی گفتگو شروع کی۔ اس سلسلے میں ہم نے بہت سی باتیں سنی بھی۔ اپنا جو گزشتہ حلقہ تھا، آخری حلقہ، اس میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ اگر آدمی کو رقیہ کرنا یا کروانا ہے تو کچھ بنیادی باتوں کا لحاظ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب اس گفتگو کے بعد آج ہم لوگ ایک نیا مسئلہ پہلے سمجھیں گے، پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ نیا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی انسان جن یا جادو ان دونوں میں سے کسی کے زیر اثر تکلیف میں مبتلا ہو، اسے پریشانی لاحق ہو، تو کیا اپنا علاج کرائے بغیر وہ صبر کر کے رہ سکتا ہے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو اس سلسلے میں عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون تھی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا تھا، اللہ کے نبی، مجھ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور بے پردگی بھی میری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپشن رکھا ان کے سامنے کہ تم صبر کر لو تو جنت ملے گی، ورنہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے حق میں دعا کر دوں گی۔ اس خاتون نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، اگر بات ایسی ہے تو میں جنت لے لوں گی، میں صبر کر لوں گی۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اسی مسئلے کو لے کر اہل علم کے پاس ایک مسئلہ چلتا ہے کہ کیا جن یا جادو کی تکلیف کسی کو لاحق ہو تو وہ آدمی صبر کر کے رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت آتی ہے، اس روایت کا بھی یہاں تذکرہ کر دینا مناسب ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری امت کے 70,000 امتی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ ہیں جو دوسروں سے رقیہ کو طلب نہیں کرتے، یعنی دوسروں سے مطالبہ نہیں کرتے کہ مجھے دم کرو، یعنی اگر طلب کریں گے تو گویا وہ حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہونے والوں میں سے نکل جائیں گے۔ ولا یکتوون، پرانے زمانے میں عرب میں علاج کا ایک طریقہ تھا، جب بیماری کو دوائیاں اثر نہیں کرتی تو جگہ کو داغ دیتے ہیں۔ داغنے کا جو علاج ہے اس سے بیماری جلدی قابو میں آ جاتی ہے۔ تو کہا ولا یکتوون، وہ داغتے بھی نہیں، اپنے آپ کو داغ لگواتے بھی نہیں ہیں۔ ولا یتطیرون، وہ بدفعلی بھی نہیں لیتے ہیں، وہ بدفعلی بھی نہیں لیتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رقیہ یا اس قسم کی یہ دوسری جو چیزیں ہیں یہ اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی آدمی اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیں گے تو مجھے دیں گے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھ کر اگر چھوڑ دیتا ہے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ یہ بات اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب اہل علم کے پاس یہ مسئلہ مختلف فی ہے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ اسباب کو اختیار کرنے کی بھی ترغیب دلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، مسجد نبوی کے باہر اپنا اونٹ چھوڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ پھر باہر نکلا تو دیکھا اونٹ غائب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو کہا میں نے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعقلها وتوکل علی اللہ، پہلے اونٹ کو باندھو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسباب کو اختیار نہ کرو، اسباب کو اختیار کر کے تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ بعض اہل علم ان احادیث کی روشنی میں جیسے اونٹ کو باندھ کر پھر بھروسہ کرنے کی بات ہے، کہتے یہ ہیں اسباب کو اختیار کر کے کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرے۔ دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ مذکورہ حدیثوں کی روشنی میں اسباب کو ترک کر کے بھروسہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر گویا یہ لگتا ہے، اس قسم کا مسئلہ بظاہر نظر آتا ہے
میں مسئلے کو زیادہ پھیلانے کے بجائے بات کو سمیٹ کر لاتا ہوں اس نقطے پر. خلاصہ اہل علم میں سے کہ اقوال کی روشنی میں جو خلاصہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اسباب دو درجے کے ہیں. کچھ اسباب ہیں جن کا اختیار کرنا واجب ہے، جن کا اختیار کرنا واجب ہے، جیسے بھوک مٹانے کے لیے کھانا واجب ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کھلانا چاہیں گے تو میرے کھائے بغیر بھی میری بھوک مٹ جائے گی، اہل علم نے لکھا کہ ایسے اسباب کو ترک کرنا، ایسے اسباب کو ترک کر کے بھروسہ کرنے کی بات کرنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی مستحب درجے کے کام جو ہوتے ہیں جیسے بیماری کا علاج کروانا، تو ایسی صورت میں اگر مستحب ہو، سبب کا اختیار کرنا واجب نہیں ہے، مستحب اگر ہو جیسے بیماری پر دوا استعمال کرنا، تو اگر مستحب اسباب کو چھوڑتا ہے تو یہ بہتر ہے، بہتر اس معنی میں کہ اس فضیلت کا مستحق بن سکتا ہے، اس فضیلت کا مستحق بن سکتا ہے. شرط یہ کہ بقیہ جو شرائط ہیں ان کو بھی پورا کرے، یعنی وہ داغ بھی نہ لگوائے اور وہ بدفعلی بھی نہ لیتا ہو اور توکل پورا کا پورا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہو. تو ایسے آدمی کے لیے چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا درست ہے. یہ اس موضوع کا بہت ہی اہم مسئلہ تھا جس پر عام طور پہ لوگ بہت گفتگو کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ علاج جن یا جادو کے زیر اثر رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنا علاج کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے. یہ مسئلہ اگر آتا ہے تو یہ مسئلہ ان باریکیوں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ دوا کا اختیار کرنا یہ مستحب ہے. اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، حلال ہے. لیکن ایک اور نازک مسئلہ یہاں جڑ جاتا ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جگہ پہ ایک آزاد آدمی ہوتا ہے، اس سے متعلق کوئی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، اس پر کوئی اور واجبات نہیں ہوتے. اب علاج اگر نہیں کرواتا، ایک مستحب چیز کو چھوڑتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے واجبات متاثر نہیں ہوتے، تب پھر کوئی حرج نہیں، آدمی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کے واجبات متاثر ہوتے ہوں، جیسے وہ علاج کروانا نہیں چاہتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ بیمار پڑا ہوا ہے، اس کے بیوی بچے بھوکے ہوں، اس کے اپنے جو ہے حقدار جن کا حق اس نے لیا ہوا ہے وہ ضرورت مند بیٹھے ہوئے ہوں، یہ ان کو نظر انداز کر رہا ہے، تب پھر یہ بات توکل کی صرف نہیں ہو جائے گی، حقوق کو ضائع کرنے والی بات ہو جائے گی. ان ساری نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے معاملے کو دیکھنا ضروری ہے. مختصر ہم آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ مسئلہ سنتا ہے کہ لوگ اگر رقیہ طلب نہ کریں، لوگ اگر رقیہ طلب نہ کریں تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاتے ہیں، تو صرف اس شوق میں کہ میں جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جانا چاہتا ہوں، آدمی مسائل کو نظر انداز کر کے نہ جائے، بلکہ اہل علم سے رشتہ جوڑے، اہل علم سے وابستگی اختیار کرے، علماء سے دریافت کرے کہ میرے اپنے حق میں یہ معاملہ کیسا ہے، کیا میں اس معاملے میں بھروسہ کر کے چھوڑ سکتا ہوں یا مجھے سبب کا اختیار کرنا یہاں ضروری ہے. اس صورتحال میں عام مسئلہ جہاں تک فی نفسی مسئلے کی بات ہے، دوا کا اختیار کرنا مستحب ہے. اگر کوئی آدمی چھوڑتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، بس شرط یہ ہے کہ دوسرے جو واجبات ہیں وہ خلل کا شکار نہ ہو، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہوتی ہو. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہ جو خاتون تھی، ان خاتون کے متعلق صحیح بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے. حضرت عطاء ابن رباح جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تم کو ایک جنتی عورت نہ بتلاؤں، کیا میں تم کو ایک جنتی عورت نہ بتلاؤں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، مجھے بتائیے. تب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا، کہا کہ دیکھو وہ عورت جو لمبے قد کی ہے، کالی کلوٹی ہے، یہ عورت جنتی عورت ہے. اور اس کے بعد اس کا سارا واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سنایا. عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ ام زفر جو ہے وہ ایک لمبی اور کالی کلوٹی عورت ہے. میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہے اس کے پاس وہ مجھے نظر آئی. حضرات و خواتین، اس گفتگو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اسباب رکھتے ہیں، علاج کروا سکتے ہیں لیکن نہیں کرواتے. اب اس کی وجہ سے مسائل کے اندر خامخواہ کی تلخی پیدا ہوتی ہے. رشتہ دار چاہتے ہیں کہ علاج کریں، وہ چاہتے ہیں کہ علاج نہ کریں. یاد رکھیں اگر آپ آزاد ہیں، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو یقیناً آپ اپنی مرضی سے فیصلہ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پر ایسی ذمہ داریاں ہیں جن میں بہت سارے واجبات آپ پر آتی ہیں، لاگو ہوتے ہیں، ایسی صورت میں آپ کا اس علاج کو نظر انداز کرنا درست نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم.
नाज़रीन किराम, इस मौजू का एक दूसरा पहलू, इस मौजू का रुक़या से मुताल्लिक़ एक और मसला भी हमारे सामने आता है। वो ये कि जो कलिमात हम पढ़ते हैं, क्या कलिमात पढ़े जाने चाहिए, इस सिलसिले में हम लोग आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक और पहलू इसका ये सामने आता है कि क्या इस रुक़या के करने का कोई तरीक़ा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अमली कुछ शक्लें बतलाई हैं कि नहीं बतलाई हैं? इस मसले पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हज़रात व ख़वातीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोगों ने रुक़ये का हुक्म वाजिब है या कोई आदमी उसे तर्क कर सकता है, इस मसले पर हमने गुफ्तगू की। अब हम मौजू के दूसरे पहलू की तरफ जा रहे हैं, और वो पहलू ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम के क्या तरीक़े बतलाए हैं, यानी रुक़या पढ़ने के बाद दम के क्या तरीक़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। इस सिलसिले में सबसे पहला जो तरीक़ा है वो ये कि आदमी पढ़ने के बाद आदमी दम करे, फूंक मारे, तो फूंक ऐसी मारे कि उसके अंदर हल्का सा थूक हो। इसको नफस कहते हैं, नफस से जिसमें थूक की हल्की सी छींटें होनी चाहिए। तो पढ़ने के बाद हल्की सी थूक के छींटों के साथ आदमी दम करे, ये पहली शक्ल है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम और आपको मिलती है। इस सिलसिले में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, सही बुखारी व मुस्लिम की रिवायत है, कहती हैं कि इज़ा मरिज़ मिन्ना इंसानुन, जब हम में से कोई बीमार हो जाता, यानी हम में से मुराद हमारे अपने घराने के लोगों में से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लोगों में से कोई बीमार हो जाता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़थहु या नफ़थ अलैहि बिल मुअव्विज़ात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअव्विज़ात यानी मुअव्वज़तैन वगैरह, यानी जिनमें कुल अऊज़ु की ताबीर आई है, कुल अऊज़ु के कलिमात आए हैं, ऐसी सूरतें पढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम किया करते थे, और दम ऐसा जिसमें हल्के से छींटे हों। नाज़रीन किराम, इस हदीस से दो बड़े मसले हमारे सामने समझ में आते हैं। सबसे पहला मसला तो ये है कि दम करने का एक तरीक़ा ये है कि जो कलिमात पढ़ने हैं, पढ़ने के बाद आदमी ऐसे दम करे कि हल्के से छींटे मरीज़ पर पड़ें। इसीलिए यहाँ महरम गैर महरम वगैरह के मामलात बहुत आएंगे, इसीलिए घर के लोग खुद अमल किया करें, यह हमेशा बेहतर होता है। इसमें बहुत से शर्र व फसाद का खातिमा हो जाता है, इसलिए इस चीज़ को हमेशा याद रखें। एक तो दम का एक तरीक़ा मालूम होता है, साथ में हम लोगों को ये भी मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रुक़या किया करते थे, रुक़या में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज़ें पढ़ा करते थे। इस हदीस से ये मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअव्वज़तैन वगैरह पढ़ा करते थे, यानी कुरान मजीद की जो आखिरी दो सूरतें कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये सूरतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। ये पहला रुक़या है या पहले कलिमात हैं जो आज के इस हल्के में हमारे और आपके सामने आ रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात भी मरवी है, ये बात भी मनकूल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसा औक़ात आपने किया या आपके साथ ऐसा किया गया, सिर्फ कुरान की आयतें उनके सामने पढ़ दी गई या दुआ उनके सामने पढ़ दी गई, जो पढ़ना था सिर्फ पढ़ दिया गया, पढ़ने के बाद कुछ दम नहीं किया गया, जिसको कहते हैं थूक के साथ फूंक मारना, ये नहीं हुआ, सिर्फ जो है क़िरात कर दी गई, अल्फाज पढ़ दिए गए, ऐसा भी हुआ। इस सिलसिले में हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उनके मशहूर शागिर्द साबित रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैं अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचा तो मैंने कहा अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि मुझे बहुत शदीद तकलीफ़ लाहिक़ है। तो हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा अला अर्क़ीका बिरुक़यति रसूलिल्लाह, ऐ साबित क्या मैं तुमको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रुक़या था वो ना करूं, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ पढ़ा करते थे क्या मैं वो ना करूं। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये पूछा, हज़रत साबित ने कहा बला, क्यों नहीं, आप कीजिए। तब हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये कलिमात अदा किए, कहा अल्लाहुम्मा रब्बन नास मुज़हिबल बअस इश्फ़ी अंत शाफ़ी ला शाफ़िया इल्ला अंत शिफ़ाअन ला युगादिरु सक़मा। ये कलिमात हज़रत अनस इब्न मालिक ने पढ़े।
پڑھنے کے بعد مزید کوئی تھوک کے ساتھ دم کیا ہو، اس قسم کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی پچھلی حدیث کی طرح۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رقیہ کرنے کا یہ طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ آپ تھوک کے ساتھ پھونک نہیں مارتے تھے، صرف یہ دعا کر کے چھوڑ دیتے۔ اور دوسری چیز، ایک اور دعا معلوم ہوتی ہے جس کو ہم رقیہ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہم رب الناس، اے اللہ تعالیٰ لوگوں کے رب، مذہب الباس، تکلیف اور پریشانی کے دور کرنے والے، اشفی شفا عطا فرما، انت الشافی تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شافی الا انت تیرے علاوہ کوئی نہیں جو شفا دے سکے، شفا لا یغادر سقما ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں میں سے نقل کرتے ہیں جن کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اثر ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا کر عرض کیا کہ اے محمد اشتکیت، آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اس حدیث سے بھی دو مسئلے پچھلی حدیث کی طرح سمجھ میں آتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے الفاظ ادا کیے، لیکن دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کیا، دم کیا ہو اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اس سے مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ماثور، جو منقول دعائیں ہیں رقیے کے سلسلے میں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، ہمارے پچھلے حلقات میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام سے تمہیں رقیہ کر رہا ہوں، تمہارے سامنے یہ کلمات پڑھ رہا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف دے رہی ہے، من شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفیک، ہر نفس کے شر سے اور ہر آنکھ کے شر سے، جسے ہم نظر بد کہہ سکتے ہیں، جس کا تذکرہ آئندہ آنے والا ہے، او حاسد یا کسی بھی حاسد کے شر سے، اللہ یشفیک، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام سے آپ کے رقیہ کرتا ہوں۔ یہ رقیے کا دوسرا طریقہ ہے، وہ یہ کہ صرف پڑھا جائے، دم نہ کیا جائے۔ رقیے کا ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پڑھا جائے اور پڑھنے کے ساتھ ہاتھ رکھا جائے، جہاں تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھا جائے اور ہاتھ رکھ کر پھونک ماری جائے۔ ہاتھ رکھنا، چاہے پھونک مارے نہ مارے، پھونک مارنے کے ساتھ بھی، پھونک مارے بغیر بھی ہاتھ رکھنا، رقیے کے ساتھ ہاتھ رکھنا۔ اور ظاہر بات ہے جب ہاتھ رکھنے کی بات آئے گی تو اس میں شرعی حدود و ضوابط کی پابندی لازمی ہوگی، اور حدود کا مطلب یہ ہوا محرم، غیر محرم وغیرہ کے جو معاملات آتے ہیں، کسی اجنبی عورت پر، کسی اجنبی مرد پر کوئی خاتون ہاتھ رکھے، اس کی اسلامی شریعت میں قطعاً گنجائش نہیں۔ اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو دوسری صورتیں جس میں جو ہے صرف رقیہ وغیرہ کا تذکرہ ہے ان کو استعمال کریں۔ ہاتھ رکھنے کا معاملہ محرم کے لیے ہے، اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ تو رقیے کے ساتھ ہاتھ رکھنا، دو قسم کی حدیثیں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ پہلی حدیث جس میں رقیے کے ساتھ صرف ہاتھ رکھنے کا ذکر ملتا ہے، وہ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قصہ جو ہمارے پچھلے حلقات میں کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے نبی، جب سے اسلام قبول کیا ہوں ہاتھ بہت تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جسم کا جو حصہ تمہیں تکلیف دے رہا ہے، ضع یدک علی الذی تألم من جسدک ثم قل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں تمہارے ہاتھ کو درد ہے وہاں ہاتھ رکھو، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ کہو، اور 7 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یا دوسری روایت کے مطابق اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ دعا پڑھا کرے۔ اب اس دعا میں بھی 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ دعا پڑھنے کے ساتھ ہاتھ رکھا جائے، اور دوسری چیز یہ بھی ایک دعا ہے جسم کی تکلیف کسی بھی حصے میں آپ کو ہو تو وہاں رکھ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسری روایت اس سلسلے میں جو آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی کو ہمارے گھرانے میں تکلیف لاحق ہوتی، صحیح بخاری و مسلم کی روایت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنا ہاتھ ان پر رکھتے اور پھر معوذات وغیرہ پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھونک مارا کرتے تھے. جس میں ہلکا سا تھوک ہو ایسی پھونک مارا کرتے تھے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ اس حالت میں بھی رکھا جا سکتا ہے جب آدمی پڑھنے کے ساتھ ہلکی سی پھونک مار رہا ہو جس میں تھوک کی چھینٹیں بھی ہوں. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک تیسرا طریقہ ہے کہ ہاتھ بھی رکھا جائے ساتھ میں. چوتھا طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ ہے جسے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پڑھنے کے ساتھ یہ پڑھنا پانی پر ہو, پانی پر دم کیا جائے اور پھر وہ پانی یا تو پی لیا جائے یا اس سے غسل کر لیا جائے. اس سلسلے میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. کہتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے دوران ایک بچھو نے آ کر آپ کو ڈنک مار دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نعل مبارک کہیے یا جوتا لیا اور اس بچھو کو مار دیا. مارنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو اس بچھو پر, کسی مصلی نماز پڑھنے والے اور جو نماز نہیں پڑھتا دونوں میں سے کسی کو نہیں بخشتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی منگوایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہاتے گئے اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بھی گئے. اپنے ہاتھ سے اس پر پانی بہاتے بھی گئے اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بھی گئے. اہل علم نے اس سے استدلال کیا ہے کہ پڑھتے ہوئے یا پانی پر دم کر کے اس کو پیا جا سکتا ہے. جہاں تک پینے کے لیے استعمال کرنے کا معاملہ ہے, رقیے میں جو نظر بد کا رقیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے, جس کا تذکرہ ہمارے اگلے دروس میں آنے والا ہے, اگلے حلقات میں, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کرنے کے بعد پینے کی ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہے. انشاءاللہ اس کا ذکر جب آئے گا تب ہم لوگ سمجھیں گے. یہ جو معاملہ پیش آیا اس میں ایک چوتھا مسئلہ معلوم ہوا, وہ یہ کہ پانی پر دم کر کے بھی پیا جا سکتا ہے. ناظرین کرام, علاج کی یہ جو شکلیں ہیں, 4 شکلیں میں نے نقل کی. ایک تو صرف پڑھا جائے, دوسرا پڑھ کر دم کیا جائے اور ایسے کہ ہلکا سا اس میں تھوک ہو, تیسرا یہ کہ پڑھتے وقت پھونکے یا نہ پھونکے دونوں صورتوں میں ہاتھ رکھا جائے, چوتھی شکل یہ کہ پانی پہ دم کر کے پانی پیا جائے یا اس سے غسل کیا جائے. ان میں چاروں میں سے کوئی بھی طریقہ اپنائیں شریعت سے ثابت ہیں. ناظرین کرام, ہم یہاں آج اپنی اس ملاقات کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے حلقات میں اس موضوع سے متعلق اور بہت سی باتیں اور رقیے سے متعلق کچھ اور ضروری باتیں ہم لوگ سماعت فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.